مسلمانوں کی نظر قرآن کے دیے ہوئے اس تصور کی طرف نہیں ہے، بلکہ کسی اور طرف آج مسلمانوں کا دھیان چلا گیا ہے۔ اور جنرل انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو خیر جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی اسے قرآن کی روشنی ہی میں سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج انسان کس چیز سے بچنا چاہتا ہے؟ گھر سے لے کر، دکان سے لے کر، ماحول سے لے کر، پینے کے پانی سے لے کر، کھانے کی چیزوں سے لے کر، ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو انسان سے اگر پوچھا جائے تم کس چیز سے بچنا چاہتے ہو، اور انسان بچنے کی کوشش کن چیزوں سے کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے بڑا مکان ہے تو چور سے بچنے کے لیے آدمی سی سی ٹی وی لگا کے رکھتا ہے، تالے بڑے بڑے لگا کے رکھتا ہے، کانٹے دار بڑے دروازے بنا کے رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ باتھ روم کے ونڈو کے اندر بھی گرل لگا کے رکھتا ہے کہ چور یہاں سے بھی نہ گھس جائے، اس لیے کہ انسان اپنے مال کو چوری سے بچانا چاہتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں دیکھ لیجئے تو اب تقریباً گھروں کے اندر فلٹر آپ کو نظر آئے گا کہ نل کا پانی، تالاب کا پانی گندا ہوتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، یا بسلیری پیو یا فلٹر پانی پیو یا بوائل پانی پیو ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ بتائیے یہ ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں، گرمی سے بچنا ہے تو ایئر کنڈیشن کا انتظام، آدمی گرمی سے بچنا چاہتا ہے، گھر بناتے وقت سوچتا ہے ہوا کہاں سے آئے گی۔ ہم ہر چیز سے بچنا چاہتے ہیں اور بچ جاتے ہیں تو اسے کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے کامیابی کو کس چیز سے بچنے کے حوالے سے فرمایا؟ فرق یہ ہے کہ اللہ والے جو بھی سوچتے تھے وہ قرآن کے ذریعے سوچتے تھے، اور ہم جو بھی سوچتے ہیں وہ ٹی وی کے ذریعے سوچتے ہیں۔ ہم اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ کس چیز سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایسے کھانے پینے سے بھی بچنے کا حکم دیا جس سے صحت خراب ہوتی ہو، چوری ڈکیتی سے بچیں اس کے لیے بھی اوراد و وظائف عطا کیے گئے، حفاظت کے انتظام کا حکم دیا گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے زیادہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو کس چیز سے بچانے کا قرآن نے حکم دیا؟ اگر اس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں تو پوری دنیا کے 99% مسلمان نہ خود اس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ چیز کون سی ہے؟ ہم یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فاقے سے بچ جائے، دکان پہلے سے بنا کے دے دو، بے گھر نہ ہو مکان پہلے سے بنا کر دے دو، فاقہ کشی کا شکار نہ ہو تعلیم دلا دو، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں، لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو ہمیں بتا ہم کس چیز سے بچیں
اور اپنی اولاد کو کس چیز سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو کس چیز سے بچائیں۔ تو اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم یہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے اپنے بچے کے روم میں ایئر کنڈیشن کا انتظام اور پنکھے کا انتظام کرتے ہو، کبھی جہنم کی گرمی سے خود کو اور خود کے گھر والوں کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کی ہو تو مجھے ذرا بتا دو آپ۔ بلکہ آج کا مسلمان اتنا بے باک ہو گیا، اتنا بے باک ہو گیا کہ آج کا مسلمان جہنم میں لے جانے والے کام کر کے کہے لگاتا نظر آتا ہے۔ آپ سوچیں گے جہنم میں لے جانے والے کام کر کے کہے لگانا، تو میں سمجھا دوں تاکہ آپ سمجھ بھی سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جہنم کا ہلکا عذاب بتا دوں، بڑا عذاب نہیں، جو سب سے ہلکے میں ہلکا، کم میں کم جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ کون سا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کی جوتیاں، آگ کی جوتیاں بندے کو پہنا دی جائیں گی، اور اس آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور وہ بندہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ اب یہ عذاب ملے گا کس کو؟ اس عذاب کے اندر گرفتار ہوگا کون؟ اس آگ کے اندر جلایا کون جائے گا؟ اور یہ آگ کن چیزوں سے بھڑکائی جائے گی؟ تو قرآن نے کہا وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، اس سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی، یہ اس کا ایندھن ہوگا۔ تو جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا تو اس میں انسان ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے۔